بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکر گزار ہوں، جو میرے ساتھ دوست ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں، پورے پاکستان کی تاجر برادری کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے حق کے لیے آج کاروبار بند کر کے حکومت پر عدم اعتماد کیا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ ہمارا جو ویلیویشن ٹیبل ہے یہ آج ہی واپس ہو جانا چاہیے، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آگے بھی چلے جائیں 2 دن کی ہڑتال کے لیے۔ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے ساتھ میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کسی سیاسی جماعت کی پشت پناہی نہیں ہے۔ میں واحد تاجروں کا نمائندہ ہوں، جو کسی نظریات میرے ہو سکتے ہیں لیکن میں کبھی سیاسی جماعت کو ساتھ نہیں ملایا ہے۔ یہ پیورلی تاجروں کی ہڑتال ہے، اور ملک بھر کے تاجر، جیسے میں نے کل کہا تھا کہ صلاحیت رکھتے ہیں اپنی بات منوانے کی۔ دکاندار کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اس وقت 70% ملک میں خرید و فروخت میں کمی ہے، تاجر 30% میں کیسے گزارا کرے گا؟ بل کیسے جمع کرائے گا؟ بجلی کے کرایہ کیسے دے گا؟ ملازموں کو تنخواہیں کیسے دے گا؟ گھر کیسے چلائے گا؟ تو حکومت اپنے اخراجات میں کمی نہیں کر رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب برائے مہربانی حکومتی اخراجات میں کمی کریں، اپنی مراد ختم کریں، چھوٹی گاڑیوں پہ آئیں، تب جب تک آپ دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا ہے جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو، وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ IMF کے نام پہ ہمیں بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ IMF کی سربراہ نے واضح کیا ہے کہ یہ جو غریب پہ ٹیکس ہے ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں امیروں پہ ٹیکس لگائیں، لیکن یہ غریبوں پہ لگا دیتے ہیں۔ تو کیسا ملک ہے کہ غریب سے ٹیکس لے کر امیر عیاشی کر رہا ہے؟ بجلی مفت، گیس مفت، پیٹرول مفت، گھر مفت، جہاز مفت، ہیلتھ مفت، اور بس کرو اس ملک کے ساتھ بھائی۔ ہمارا بیوروکریٹ بھی بس کرے، ہمارے حکمران بھی بس کریں۔ خدا کے لیے اب ایسا کوئی کام نہ کریں جو لوگوں کے، اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پورے ملک میں ہر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تاجر، لیکن کاروبار بند کر کے بیٹھے ہیں۔ یہ میسج ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو ختم کر لیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے میں تو کہتا ہوں کرپشن پہ سزائے موت کا بل پاس کریں، تب یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ آج سعودی عرب میں 1% ریشو نہیں ہے کسی جرم کی۔ چائنا والوں نے 350-400 اپنے وزیروں کو گولی مار دی ہے۔ ایسے بندے کو جو کرپشن کرتا ہے اس کو گولی ماریں، ملک کے سارے لوگوں کے اثاثے چیک کریں، یہ خزانہ بھر جائے گا۔ FBR، ہر وزیر اعظم کہتا ہے کہ FBR چوری کرتا ہے ٹیکس، اور بھائی اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ آپ کہتے ہیں پرائیویٹ کر دیں ادارے، اور بھائی پرائیویٹ کرنے سے ملک ٹھیک تھوڑی ہوگا۔ اچھے افسران بٹھائیں، اچھے لوگوں کو آگے لائیں، اچھے معیشت دانوں کو۔ ایک تو ہمارے جو معیشت دان کرے اتنے یونٹ کا بل آنا چاہیے۔ ایسا نہیں کریں گے تو یہ تاجروں کی ایک تحریک ہے، اس تحریک کو ہم آگے لے جائیں گے۔ ہم سڑکوں پر بھی آ سکتے ہیں۔ حکومت برائے مہربانی ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم 6 ماہ سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے پچھلے چیئرمین FBR جو ہیں انہوں نے ایگری کیا ہمارے ساتھ کہ آپ کی بات درست ہے، کیونکہ وہ FBR سے اوپر گئے تھے، کمشنر سے اوپر گئے تھے۔ ابھی آپ نے ISCO کے وابڈا کے جو سیکٹری ہیں، پاور سیکٹری ہیں، ان کو FBR کا چیئرمین لگا دیا ہے۔ ان کو تو 6 مہینے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ ٹیکس لینا کیسے ہے۔ انہوں نے تو ساری عمر، اتنا عرصہ ہو گیا ہے وابڈا پہ کام کیا ہے۔ تو میری گزارش ہے، یہ میں آج ابھی ایک خبر آئی ہے مری میں تاجروں کی دکانیں گرائی جا رہی ہیں۔ اور بھائی وزیر اعظم صاحب، میاں نواز شریف صاحب، میری آپ سے التجا ہے، خدا کے لیے ملک کو چلنے دیں۔ آپ اپنی بادشاہت کے لیے لوگوں کی دکانیں نہ گرائیں۔ وہاں تاجروں پہ FIR درج کر دی ہے۔ مال روڈ کو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پھرنے کے لیے بنانا ہے، اور نہیں یار، وہاں 2000 دکاندار ہیں، یہ ظلم نہ کریں ان پہ، ورنہ ہم وہاں بھی سراپا احتجاج بن جائیں گے جا کے۔ میری یہ التجا ہے سب بڑے سے کہ اب اس ملک پر رحم کریں اور نیچے آئیں تاکہ عام آدمی خوشحال ہو سکے۔ آپ نے ہمیں، یہ PDM کی سچی بات ہے، PDM 1 ہو یا PDM 2 ہو، انہوں نے ہمیں کھائی میں گرا دیا ہے، اور باہر کنارے پہ بیٹھ کے یہ موجیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں عوام کے اوپر۔ برکس نکل چکا ہے عوام کا، کسی کے پاس خریداری کی سکت ہی نہیں ہے۔ جب سکت نہیں ہے، گاہک نہیں ہوگا تو دکاندار کیا کرے گا؟ انڈسٹری ہماری بند پڑی ہے۔ IPP کے ساتھ یہ جو بجلی بنانے والی کمپنی ہے، جس کو آپ IPP سے معاہدہ کہتے ہیں، 22,000 میگا واٹ، ہم بار بار یہ بات کر چکے ہیں کہ 22,000 میگا واٹ بجلی کی ملک کو ضرورت ہے۔ آپ ادائیگی 48
اور بھائی لوڈ شیڈنگ پھر بھی دیہاتی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ ہے. 2.25 لاکھ میگا واٹ کی پیسے جو ہیں آپ عوام سے وصول کر رہے ہیں. ان چیزوں کو ٹھیک کریں ورنہ اب عوام سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ میسج ہے آج. اتنی بڑی ہڑتال میں نے 25 سالہ تاریخ میں نہیں دیکھی ہے. آپ یقین کریں اس وقت کوئی کھوکھے والا کوئی دکاندار کسی بھی جگہ پہ چاہے وہ لالا موسا میں چیچوں کی ملیاں میں وہ کسی باہر سڑک پہ دکان ہے وہ بھی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ میسج ہے آپ کے خلاف. فوری طور پہ اس کو واپس لیں نہیں تو اگلا اعلان ہم انشاءاللہ گوپلانی صاحب رضوان صاحب رحیم صاحب اسی طرح پنجاب کے ہمارے صدر شاہد غفور پراچا صاحب پورا پنجاب بند کرا کے بیٹھے الحمدللہ. جنوبی پنجاب میں ہمارے چیئرمین آل پاکستان انجمن تاجران خواجہ محمد شفیق صاحب وہاں کے صدر طارق کریم صاحب پورا ملک اس وقت بند. پورے ملک میں شٹر ڈاؤن ہے. کسی بھی جگہ آج تو میڈیا بتایا ہمیں کہ کہاں کوئی دکان کھلی ہے الحمدللہ. ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو بجلی کے میٹروں پہ دیکھیں نواز شریف صاحب نے ریلیف دیا 14 روپے. وزیر اعظم صاحب نے 1000 روپے کرایہ لگا دیا. اور بھائی میٹر کا کرایہ کہاں ہوتا ہے بھائی؟ مجھے کوئی بتائے کہ بجلی کا میٹر تو تاجر کمرشل میٹر یا کوئی بھی کسٹمر گھر کا آدمی بھی عام صارف خرید کے لاتا ہے. شاید ساتھ رشوت بھی دے کے آتا ہے خریدنے کے لیے. جب خریدنے جاتا ہے اس کو پیسوں سے بھی نہیں ملتا ہے. تو آپ نے 1000 روپے اس پہ کرایہ لگا دیا. وہ آپ اپنے اخراجات کم کریں تو 1000 روپے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور میری گزارش ہے یہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ جتنے پیسے آپ دیتے ہیں ایم این اے کو ایم پی او کو اس سال نہیں دیں گے آپ. ہم مظاہرہ کریں گے آپ کے خلاف. وزیر اعظم اس کا گھیراؤ کریں گے اگر آپ ان کو پیسے دیں گے تو. اگر آپ ان کو یہ پیسے تمام قسم کے پیسے عوام کو ریلیف دیں. سڑکیں ٹوٹی رہیں ہم ٹوٹی سڑکوں سے گزر جائیں گے لیکن عوام کو ریلیف دیں. یہ سارے پیسے دیکھیں نا محسن جگنو کتنا خوبصورت کہتی ہیں کہ جو باہر سے اسی حکومت کے حصہ ہیں کہ جو باہر سے ہم مانگ پہن کے لاتے ہیں وہ ہم آپس میں بانٹ لیتے ہیں. وہ بھائی غریب عوام پہ خرچ کریں. اس غریب عوام کی آپ کی حکومت ہے تو اس غریب عوام پر خرچ کریں. کسی بھی صورت میں واضح کر دوں ویلیویشن ٹیبل ٹیکس ہمیں کسی صورت منظور نہیں ہے. اس کو ہر صورت واپس لینا ہوگا. ود ہولڈنگ ٹیکس جو آپ نے اشیاء خرد و نوش پہ لگایا ہے. آپ تو آئے تھے یار سبسڈی دینے. آپ تو آٹا مفت دینے آئے تھے. آپ نے ہر چیزوں پر 2.5% ٹیکس لگا دیا ہے ود ہولڈنگ. اب اس میں ظلم کیا ہو رہا ہے کہ کرانہ اسٹور کی آمدنی جو ہے اس کا منافع جو ہے وہ 1% ہے 1.5% ہے. آپ نے 2.5% ٹیکس لگا دیا تو کاروبار کیسے کرے گا؟ جتنے آپ ٹیکسز لگاتے ہیں یہ سیل ٹیکس جتنا ملک میں آپ نے لگایا ہوا ہے چیزوں پہ عام عوام پر ہے. یہ عام عوام پہ لگایا ہوا ہے آپ نے. تو کسی صورت بھی ہم اس ود ہولڈنگ ٹیکس کو بھی واپس لینا ہوگا. بجلی کے میٹروں میں جو کرایہ لگایا گیا ہے اس کو بھی واپس لینا ہوگا. جو آپ نے سلیب بنائی ہے 200 پر 3000 اور 201 پر 8000 اور 301 پر 18000 اس کو ختم کرنا ہوگا. جتنا یونٹ لوگ خرچ کرتے ہیں اتنے پیسے لینا ہوں گے. آئی پی پی سے معاہدہ ری شیڈول کریں ورنہ عوام کے ہاتھ ہوں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے. میں پھر واضح کر دوں پھر شکریہ ادا کر دوں پاکستان کی تاجر برادری کا. سب کا شکریہ ادا کر دوں. آپ کو سیلوٹ ہے. آپ نے آج اپنی بات منوانے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو تمام پاکستان کے تاجر نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے جو کام کیا ہے وہ بہت زبردست کیا آپ نے. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ پورے ملک میں آپ نے شٹر ڈاؤن رکھا ہے. میں گزارش کروں گا سردار طاہر صاحب سے اپنی بات کریں. یہ ہمارے ریئل اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ ہیں اور ہماری ایک مارکیٹ کے بھی صدر ہیں. جی بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب. آج جس طرح کہ ہم نے آبزرو کیا ہے پورے پاکستان کی تاجر برادری نے یک آواز ہو کر ان ناروا ٹیکسز کے خلاف اور اس تاجر دشمن اسکیم کے خلاف
یک آواز ہو کر جس طرح ہڑتال کی ہے، اتنی کامیاب ترین ہڑتال ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. تو حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. حکومت کو لوگ تاجر نمائندگان کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کے اوپر قابل عمل حل کی طرف جانا چاہیے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر اگر آپ ٹیکسز دیکھیں تو ایسے ٹیکسز ہیں کہ جس کی وجہ سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. کوئی بھی شخص اپنا گھر خریدنے کے لیے پلاٹ لینا چاہے تو پلاٹ کی ٹرانسفر کی کاسٹ اتنی بڑھا دی گئی ہے. فائلر، نان فائلر 45% تک ٹیکسز ہیں. تو ان ٹیکسز کے خلاف پوری تاجر اور بزنس کمیونٹی ایک ساتھ ہے، ہم آواز ہے. اور اگر اس میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان معاملات کو طے نہ کیا گیا تو یہ جو بے چینی ہے اس کا خمیازہ حکومت وقت کو بھگتنا پڑے گا. یہ جو لوگوں کے درمیان تاجر برادری اور عام عوام کے درمیان جو غم و غصہ پایا جاتا ہے تو یہ غم و غصہ کہیں بنگلہ دیش کے غم و غصے کی طرح آپ کو برداشت نہ کرنا پڑ جائے. لہذا میری گزارش ہے حکومت وقت سے ہوش کے ناخن لے. یہ تمام تاجر جو کام کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یہ اپنے وقت کے اوپر ادا کرتے ہیں. ایڈوانس ٹیکس کی کوئی ضرورت نہیں. جس کے ذمہ جو ٹیکس بنتا ہو اس کو وہ ٹیکس پے کرنا چاہیے. ہم پے کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم فارمولے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ زبردستی آپ نوٹسز بھیج کر کسی بھی صورت میں ہمیں نہ تو ڈرا سکتے ہیں، نہ دھمکا سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مارکیٹس میں آپ کو گھسنے دیں گے. ایف بی آر کی جو بدماشی ہے اور ایف بی آر کا جو رویہ ہے اور جو ایف بی آر کے کام کرنے والے لوگوں کا رویہ ہے وہ کسی صورت بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم انشاءاللہ اپنی تاجر برادری کے ساتھ اور صارفین کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور ہم کسی صورت میں اس تاجر دشمن اسکیم کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام میڈیا کے جو دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد پورے پاکستان بھر کی بزنس کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور شہر بھر کے تاجر دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان کی تاجر قیادت ہے میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اور اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک پیج پہ ایک آواز ہو کے وہ آئے ہیں. انہوں نے اپنا مطالبہ ایک ہو کے رکھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت انشاءاللہ تعالی گھٹنے ٹیکے گی. ہمارا اتحاد، ہمارا اتفاق اسی طرح قائم رہا تو انشاءاللہ ہمیں پورا امید رہنا چاہیے کہ حکومت اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانے گی تو اس کے لیے مشکل پیدا ہوگی، کیونکہ ہم بنگلہ دیش زیادہ دور ہے. سردار صاحب نے بات کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل قریب میں آپ دیکھ لیں کہ کشمیری عوام نے کیسے اپنے مطالبات منوائے. بجلی کے بلوں کے اوپر انہوں نے کیسے اپنی سبسڈی واپس بحال کروائی. تو میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدارا ہمیں اس پوزیشن پہ نہ لے کے جایا جائے اور ہمیں کسی طرح کا بھی چھوٹے تاجر کو یہ ایڈوانس ٹیکس کا جو خودکش دھماکہ آپ نے کیا ہے کسی طرح قبول نہیں ہے. اس کو واپس لیا جائے اور بجلی کے بلوں کے اوپر بھی جو آپ نے سلیبس بنائی ہیں اس کو بھی واپس لیا جائے. بصورت دیگر تاجر انشاءاللہ یونائٹ رہیں گے اور اگلی کال کا ہم انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اعلان کریں گے اور وہ اعلان بہت سخت بھی ہو سکتا ہے. حکومت تاجر دوست حکومت کہلایا کرتی تھی مسلم لیگ نون کی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہی حکومت تاجر دشمن حملے کرنے پہ چلی گئی ہے. تو حکومت سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے ان فیصلوں پہ غور کریں. اور یہ جو امپورٹڈ ہمارے اوپر وزیر خزانہ لگائے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے وزیر خزانہ امپورٹڈ آتا ہے اور اب بھی امپورٹڈ ہے، اس کو واپس کریں اور کوئی عوامی نمائندہ لگائیں جو ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو عوام کا ریلائبل جو فارمولہ ہے اس کے اوپر قابل عمل فارمولہ لے کے آئے. آپ تمام بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اسد عزیز صاحب ہمارے جناح سپر مارکیٹ کے صدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکریہ ادا کروں گا کہ صبح سے ٹی وی چینلز پہ میجر ہیڈ لائن جو ہے وہ ہڑتال کی چل رہی ہے اور میں اپنے مرکزی لیڈران کا مبارکباد دوں گا انہیں کہ یہ 2000 کے بعد جو مشرف میں ایف بی آر کے خلاف مشرف گورنمنٹ میں اسٹرائک ہوئی تھی اس سے بھی بڑھ گئی یہ اسٹرائک ہے کہ آج اسلام آباد کی میں بات کروں گا. اسلام آباد میں تندور ریسٹورینٹ سب
بزنس کلوز ہے. ایون کہ اس دفعہ میڈیکل سٹور والوں نے بند کیا. میں نے ایک میڈیکل سٹور والے سے پوچھا ہے آئی فون کر کے آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا 60,000 رینٹ ہے اور 2 لاکھ روپے بجلی کا بل ہے, تو میں کس طرح 8-9% پروفٹ کی میڈیسن پہ یہ چیزیں افورڈ کر سکتا ہوں. گورنمنٹ میڈیا پہ دے رہی تھی 2 دن پہلے, میں نے دیکھا ہے کہ 2 سالوں میں 37% سے مہنگائی 13% بھی آئی ہے. میں کہتا ہوں اس دسمبر تک اسی طرح یہ ظالمانہ ٹیکس نافذ کر دیا انہوں نے تو یہ مہنگائی 40% جائے گی, اور 40% مہنگائی یہ 25 کروڑ عوام پہ پڑے گی. تو میں یہ کہتا ہوں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں, ورنہ جو ہمارے قائدین اگلا لائحہ عمل طے کریں گے وہ اس سے بہت سخت ہوگا. تھینک یو, بہت شکریہ. نعیم امان صاحب ہمارے صدر ہیں GL11 مرکز کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے آج ہماری آواز آگے پہنچائی ہے, اور میں اجمل بلوچ صاحب اور کاشف چودھری صاحب کی قیادت میں آج جو ملک میں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی ہڑتال ہوئی ہے کہ بالکل کوئی کھوکھا اور کوئی فٹ پاتھ پہ لگنے والی دکان تک بھی نہیں کھلا ہے, اور تاریخ میں اس طرح پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میڈیکل سٹور جتنے بھی ہیں, جتنے بھی لیبز ہیں, آج تک کبھی بند نہیں ہوئے. آج الحمدللہ پورے ہر سیکٹر میں میڈیکل سٹور اور لیبز بھی بند ہیں. ہم اپنے قائدین کے ذریعے حکومت وقت کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ظالمانہ ٹیکس ہم پہ لگائے ہیں, یہ جو تاجر دشمن سکیم ہم پہ لگائی ہے, اس کو فل فور اس کو ختم کیا جائے. نہیں تو کیوں آپ ان تاجر بھائیوں کا, ان غریب تاجروں کی بددعائیں لیتے ہیں. میں آپ سے بھرپور طریقے سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا مطالبہ ہے آپ سے ہمارے قائدین کے ذریعے کہ آپ یہ ٹیکس جو آپ نے لگایا اس کو فوری طور پہ ختم کریں. بہت شکریہ. ظاہرہ بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میں میڈیا کا تمام دوستوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حق انصاف کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہتے ہیں, اور ہماری جو ایک پابستہ ایک آواز جو ہے اسے آپ گورنمنٹ کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے بعد میں تمام جو تاجر تنظیمیں پاکستان کی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک عام آدمی کی آواز کے لیے آپ ہمیشہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ہماری آواز کو مؤثر انداز تک آگے پہنچاتے ہیں, اور آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالی العزیز میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر اسی طرح آپ متحد رہے تو کوئی بھی سرکاری مشینری انشاءاللہ ہمارے پر حملہ نہیں کر سکتی. بہت شکریہ. میں اس میں گزارش کر دوں, لاہور سے ہمارے مقصود مجاہد بٹ صاحب, ان کا شکریہ ادا کروں. یقین کریں لاہور میں بھی آج اس طرح ہڑتال ہے, کہا جا رہا تھا کہ لاہور میں ہڑتال نہیں ہوگی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, عبدالرزاق ببر صاحب کو, باقی بھی وہاں کی تنظیموں کو, کہ آج لاہور بھی مکمل طور پہ بند پڑا ہے. پاکستان کا کوئی حصہ ایسا نہیں کھولا ہے. تو انشاءاللہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ آزاد کشمیر کی جو مہم چلا رہے ہیں, جو تحریک چلا رہے ہیں, وہ میرے نائب صدر ہیں. آزاد کشمیر شوکت نواز صاحب فیروز صاحب ہیں جو وہاں پہ تحریک چلائے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہاں بھی یہ تاجروں کی تحریک ہے, اس کو ہم اور آگے لے کر جائیں گے. حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک کر لیں اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے. کوئی دوست سوال کرنا چاہے تو سیاست سے جیسے سیاسی ٹیمپریچر ملک میں جیسی تیز ہو رہے ہیں تو تاجر بھی باہر آ جاتے ہیں. پہلے بھی اسکیم بہت پہلے لائی گئی تھی, آپ اچانک اب آپ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ جو کوارڈینیٹر ہیں, کوارڈینیٹر میرے جنرل سیکرٹری ہیں 10 سال. وہ چونکہ نون لیگ کی سیاست کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے 2.5 سال پہلے ادھر سے استعفیٰ دے دیا تھا. اب وہ FBR کے کوارڈینیٹر ہیں. وہ کوشش کریں گے کہ حکومت کی بات کریں گے. ان تاجر برادری کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے. جو بات دوسری ہے, دیکھیں جہاں تک تاجر دوست اسکیم ہے, ہم رجسٹرڈ ہونا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی رجسٹرڈ تو کرے. کرپٹ آدمی ہماری رجسٹریشن کرنے آتے ہیں, وہ پیسے لے لیتے ہیں لوگوں سے. بھائی آپ کو ہم نے ہمیں پہلے دن کہا گیا یہ 1200 روپے ٹیکس ہوگا, 1200 روپے, اور جو نان فائلر ہے اس کو رجسٹریشن اس کی ہو جائے گی اور سال بعد وہ اپنی ٹیکس ریٹرن بھرے گا. وہ آپ نے ایسا تو کچھ نہیں کیا, آپ تو ایسا کر ہی نہیں رہے ہیں. آخر میں یہ لالی پاپ تھا میں ڈرامہ مارچ سے چل رہا ہے. ہم کئی میٹنگیں کر چکے ہیں, پچھلے چیئرمین کے ساتھ 2 میٹنگیں کی ہیں. انہوں نے مجھے سچ بول دیا. میں نے کہا چیئرمین صاحب آپ سچ بولے, اصل حقیقت کیا, یہ تاجر اس دن ہمیں پتا چلا یہ تاجر دشمن اسکیم ہے. اس میں یہ جو ویلیویشن ٹیبل ہے, سردار طاہر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, یہ سمجھتے ہیں پراپرٹی کو کہ پراپرٹی ویلیو پہ دنیا میں کہیں انکم ٹیکس نہیں ہوتا. بھائی اس میں پراپرٹی ٹیکس ہے جو لوگ ادا کر رہے ہیں. ہم انکم ٹیکس ہماری آمدن پہ, آج کل ہماری آمدن تو ختم ہو گئی ہے.
30% خریدو فروخت ہے تو آمدن کہاں سے ہوگی؟ ہمارے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، ہم ٹیکس کہاں سے دیں گے؟ جی کوئی اور دو سوال کرنا چاہے گا؟ اخلاق صاحب آئیں جی، بات کریں ذرا. ایک منٹ، اخلاق کا بھائی صاحب ہمارے صدر G10 مرکز کے. اور کوئی دوست آیا تو آپ بھی ادھر آئیں. ٹھیک ہے شہزاد صاحب ادھر ہی گل کریں. ادھر ہی کر آؤ نا، شروع کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ پورا پاکستان بند ہے اور پورے پاکستان میں تاجروں نے آج شٹر ڈاؤن ہڑتال کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ FBR نے یہ جو تاجر دوست اسکیم کے نام سے ٹیکس پالیسی دی تھی، یہ ہمارے اوپر ظلم، ناانصافی ہے اور یہ اس پاکستان کے تاجر یہ ٹیکس دینے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی دے سکتے ہیں. میرا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. مسلم لیگ نون کا ووٹر بھی ہوں اور سپورٹر بھی ہوں، لیکن ہماری حکومت نے ہمیں ایسے کر دیا ہے کہ نہ تو ہم یہ ٹیکس دے کے گھر میں بچوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں، نہ ہم کچن چلا سکتے ہیں، نہ گھر کا کرایہ دے سکتے ہیں. بجلی کے بلوں کی طرف جائیں تو وہ اتنے زیادہ ہیں. تو اس لیے ہماری حکومت پاکستان سے، جس کے لیے ہم نے لوگوں سے ووٹ بھی مانگے ہیں، سپورٹ بھی کی ہے، خرچے بھی کیے ہیں، دن رات ایک بھی کیا ہے، مطالبہ ہم کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس پالیسی ہے اس کو واپس لیا جائے اور پاکستان کے تاجروں کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر باہر چلے جائیں اور وہاں جا کے مزدوری کریں. برائے مہربانی یہ جو آپ نے تاجر دشمن ٹیکس پالیسی دی ہے اس کو واپس لیں اور تاجروں کو سکھ کا سانس لینے دیں. بہت شکریہ. ملک صاحب ہمارے F10 مرکز کے سیکرٹری جنرل. سر بہت شکریہ. اس فورم کے اوپر ہم اجمل بلوچ صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. یہ آج کا ہمارا احتجاج، یہ آج کی ہماری جو یہ اسٹرائک تھی، یہ دکانیں بند تھی. انشاءاللہ نیکسٹ جو اسٹرائک ہوگی، نیکسٹ جو احتجاج ہوگا وہ روڈوں پہ ہوگا. اور انشاءاللہ اجمل بلوچ صاحب آپ قدم بڑھائیں، آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں دکاندار آپ کے ساتھ خود چل کر آنے کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ تاجر باہر نکلیں گے. ایک منٹ آخری بات کر دوں کہ یہ جو ایڈوانس ٹیکس ہے آلریڈی بجلی کے بلوں میں 10% دیا جا رہا ہے. یہ ویلیشن کے نام پہ بھی ایڈوانس ٹیکس مانگا جا رہا ہے. تو ہم کتنے ایڈوانس ٹیکس، ہمارے پاس جو بنتا ہے وہ نہیں ہے، آپ ایڈوانس ٹیکس مانگتے ہیں. ذرا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ادھر ہی بیٹھے رہے سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، ادھر بیٹھ کے اس طرح کھڑے کریں، پیچھے بھی ہر طرف فوٹو بھی بناؤ یار. حکومت ویلیویشن ٹیبل کا قانون واپس لے. حکومت ویلیویشن ٹیکس ٹیبل واپس کرے. حکومت بجلی کے بلوں میں سلیب کو ختم کرے. بجلی کے بلوں میں کرایہ ختم کرے. ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کرے. پاکستان زندہ باد. تاجر برادری زندہ باد.